اللہ کی سب احترام ضبط کی طریقت سید سرکار سید غلام محمد بابو قادری جیلانی بابا برکت القدسیہ حضرت عزیز ضبط کی طریقت ڈاکٹر شبیر شہزادہ غوث اعظم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا سید محمد ظہیر الدین بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی امام و خطیب قادری مسجد مدینہ، دیگر معزز باوقار سادات کرام و معزز الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ مبعث الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرۃ الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، انک میت وانہم میتون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المصطفى الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراب نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں جی لگا کر دو کے پاکی نظریں پیش فرمانے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور علیہ نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر ایصال ثواب کی نیت سے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جن محکومات کے لیے جو محفل پاک سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیں، اور قبر حشر الصراط قیامت کی غلاقیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، اور ہر موڑ پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت یہ ساری دعائیں ہم سب کے والدین کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
خیرات پیش کرتے ہوئے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور ایک علماء قادریت اپنی قسمت پر ناز کرے، جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی اپنی اپنی شان سے آئے گا، لیکن غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے تشریف لائیں گے کہ اہل محشر دیکھ کر پکار کر کہیں گے کہ یہ کوئی رسول ہے، یہ کوئی پیغمبر ہیں، یا یہ کوئی فرشتے ہیں، یا کوئی شہید ہے۔ منادی ندا دے گا، یہ کوئی پیغمبر نہیں، یہ کوئی رسول نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں۔ تو پھر پوچھا جائے گا کہ یہ ہے کون؟ کہا یہ علی المرتضیٰ کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر، حسنین کی آنکھوں کا تارا، محمد رسول اللہ کے دل کا چین، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہوں گے، اور اس وقت ہو سکتا ہے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے کوئی یوں کہہ رہا ہو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور لحد میں بھی کھلی ہیں اس لیے عشاق کی آنکھیں، لحد کہتے ہیں قبر، مرنے کے وقت ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، لیکن عشاق جب قبر میں پہنچتا ہے تو اسے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا یہ ایمانی حصہ اس کو یاد رکھیں کہ والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اٹھایا جانا، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا، جیسے ادھر اوٹے پر بیٹھنے والے لوگ ٹھوک دیتے ہیں کبھی کبھی، مولانا اتنی موٹی موٹی بمباری کرے، یہاں اندر جن کونے جوڑی ایسا بولتے ہیں نا، تو یہ جو بولتا ہے یہ کونے جوڑی، یہ درست جملہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم قبر کے احوال پر جس کے کہنے پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ محمد رسول اللہ، جن کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کافر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صادق الامین ہے۔ ہم نے اس نبی کے کہنے پر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یعنی یہ کہتے ہو کہ قبر میں جا کر کس نے دیکھا ہے؟ ارے وہ پیغمبر ہے جس پر صحابہ نے آنکھیں بند کر لی تھی، یہاں تک کہ کائنات کا کوئی معاملہ ہوتا صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ایک صحابی کے تعلق سے یہ مشہور ہے، حضور نے کسی سے گھوڑے کے معاملات میں لے بیچ کر لی تھی، یعنی یہ خرید و فروخت جس کو کہتے ہیں۔ اب قیمت دینا تھی باقی تھی، اب وہ بندہ آیا، اس نے کہا میرا گھوڑا واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کیوں؟ کہا بس اب مجھے نہیں بیچنا۔ کہا آپ نے مجھے بیچ دیا، قیمت مجھے دینا ہے؟ کہا نہیں، میں نے آپ سے کوئی خرید و فروخت کی نہیں۔ اب جب یہ کہا نا تو حضور نے کہا کہ ابھی ابھی تو یہ سودا ہوا تھوڑی دیر پہلے اور آپ پھر واپس گھوم رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا ہو تو آپ کے یہاں تو گواہ ہونا چاہیے، تو گواہ پیش کرو۔ جب معاملہ گواہی کا ہے تو شرعی گواہی ظاہر سی بات ہے، اب تو یہ تو مالک شریعت ہے نا، حضور تو مالک شریعت ہے۔ کہا گواہ پیش کرو۔ ابھی حضور اس سے گفتگو کر ہی رہے تھے، قربان جائیں، ایک صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے یہ غور سے بات تھوڑی بہت سن لی نا تو قریب آ گئے۔ کہا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ گواہی مانگ رہا۔ کہا کس بات کی؟ کہا میں نے اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی منع کر رہا ہے کہ میری بات ہوئی نہیں۔ اتنے میں وہ سونے صحابی کہتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا، یعنی ابھی کوئی معاملہ ایسا سنا نہیں، خالی خرید و فروخت کے اندر
پہ وہ صحابی کہتا ہے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ اتنے میں جو قریب کھڑا تھا نا جس سے سودا ہوا تھا، اس نے کہا آپ تو ابھی آئے، یعنی اس وقت تو موجود نہیں تھے جب یہ باتیں ہوئی، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے بھی کہا اب میرے پیارے گواہی تو آپ دے رہے ہیں، مجھے دیکھ کے دے رہے ہیں؟ کہا ہاں حضور۔ کہا کہ اس وقت تو آپ تھے نہیں اور آپ نے وکٹ سنے، وکٹ دیکھے، میرے بارے میں فیور کر دیا کہ میں نے سودا کیا۔ کہا یا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، صرف آمنہ کے لال کی زبان سے سنا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ ہم نے دیکھے نہیں فرشتے کون ہے، جبریل کون ہے، میکائیل کون ہے، اسرافیل کون ہے، اسرائیل کون ہے، ہم نے نہیں دیکھے۔ آپ نے کہا اللہ کے 4 معزز فرشتے ہم نے مان لیا، ہم نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے بیان کیا مان لیا، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، آپ کی کیفیت دیکھی ہے، لیکن قرآن کو آپ نے قرآن کہا، ہم نے مان لیا، آپ نے جنت بیان کی، ہم نے مان لیا، جہنم کا بیان کیا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا مرنے کے بعد اٹھایا جاؤ گے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جب بڑی بڑی چیزیں ویڈیو دیکھے مان لی ہے تو کیا گھوڑے کے سودے بازی کے معاملے میں آپ کی گواہی نہیں دے سکتا؟ اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سچے ہیں کہ آپ نے سودا کیا تھا۔ جب اس بندے نے یہ خیالات دیکھے نا تو وہ دل ملا گیا اور اس نے کہا کہ جس کے عشاق اس شان کے مالک ہو کہ جن کی سچائی پر اتنا یقین رکھتے ہو، اب اس سے دھوکہ بازی نہیں ہو سکتی، فریب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد تو معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن وہ صحابی رسول جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے تو حضور نے ایک انعام عطا فرمایا۔ حضور کی گواہی دی نا، حضور کے تعلق سے گواہی دی، اب حضور نے انعام یہ دیا۔ اب میرے پیارے شریعت میں 2 باشرع گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چاند وغیرہ دیکھتے ہیں تو باشرع 2 بالغ عاقل مومن مسلمان 2 گواہ ہوتے ہیں، اس کی شرعی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ فاسق کے مولد یا فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے جس کے معاملے میں آج سے تو گواہی دے دے گا نا 2 کے برابر مانی جائے گی، یعنی یہ حضور کے دربار کا انعام ہے، حضور جس سے عطا فرما دیں، یہ بات یقینی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد دوبارہ کیا کیا جاتا ہے؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں، زندہ کیا جاتا ہے باقاعدہ اسی حالت میں جیسے ہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ احساسات کے ساتھ ہمیں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے اور باقاعدہ زندگی دی جاتی ہے۔ لیکن سنو، اس وقت جو حضور تشریف لاتے ہیں نا تو وہ آنکھیں ٹک ٹک کی بات کی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی محبوب آئیں گے، ابھی حضور آئیں گے، شفاعت کے دھنی آئیں گے۔ حضور جب تشریف لاتے ہیں تو بڑی شان کے مالک ہے کہ حضور نے اپنی امت کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ حضور آتے تو ایک بار ہے، فقط ایک بار، لیکن جانے کے بعد وہ قبر قیامت تک روشن رہتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ لیکن عشاق جو حضور کے توسل سے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو شاید کہتا ہے کہ لحد میں بھی کھلی ہیں اس لیے عشاق کی آنکھیں کہ ہو جائے یہی شاید نظارہ غوث اعظم کا، یعنی اس لیے لوگ انتظار کرتے ہیں قبروں میں بھی۔ اب کوئی کہے کہ کیا قبر میں بھی غوث پاک آتے ہیں؟ تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر سچا کوئی قادری بن جائے، یعنی غلامی قادریت اپنے پٹے میں ڈال لیں، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج بھی سرکار غوث پاک اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اس کی ہیلپ فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے طریقہ کار پر کوئی چل کر دیکھیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا۔ جو سچا قادری ہوگا نا، یعنی غلام قادریت سے جس کو نسبت ہوگی، اس کی عشق کی انتہا یہ ہوگی کہ صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بدلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا، بدلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرنے والے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن مسلمان مرتا ہے
تو اس کے لیے سب سے زیادہ اشد ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے وہ اصحال ثواب کی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کو تنکے کی بھی سہارے کی جو ضرورت اگر مل جائے، پیش نظر آ جائے، تو جیسے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اب میں بچ جاؤں گا، بلا تشبیہ اور تمثیل حضور نے کہا اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ جیسے ایک معمولی سا سہارا بھی اس کو آس کی طرف لے جاتا، امید کی طرف، ایسی ہی مرنے والا اس انتظار میں رہتا ہے کہ آج شاید ہو سکتا ہے میرے گھر والے میرے لیے کچھ بھیجیں گے، یہ ان کو امید رہتی ہے۔ اور یہ بار بار ہم جو اموات کے تذکرے کرتے ہیں اور قبر کے حالات بیان کرتے ہیں، موت کا تذکرہ کرتے ہیں، آخر یہ موت کے اندر رکھا کیا ہے؟ میں چند باتیں اس کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس کے تذکرے سے ملتا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب بے شک ایک وقت آپ پر بھی وصال کا آئے گا، یعنی آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، رخصت ہوں گے، اور وہ لوگ فوت ہونے والے ہیں، یعنی سارے انسانوں کے معاملات کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں آپ سے خطاب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کا بھی وصال ہوگا۔ اب اسے پتہ یہ چلا کائنات میں کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ ہمیشگی سمجھتے ہیں نا؟ ہمیشگی یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس کی شان الحج القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ خدا کی ذات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا کہ محبوب ایک وقت آپ پر بھی وصال کا آئے گا، جسے اور لوگ فوت ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، اس سے آپ کا بھی دنیا سے تشریف لے جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں حضور کا تشریف لے جانا اور ہمارا فوت ہو جانا یہ دونوں برابر نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہاں، اس کو میں ایک آسان انداز میں یہ سمجھاتا ہوں جس کا ذکر حضور نے حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ انبیاء کا آنا بھی امت کے لیے نفع بخش ہے اور انبیاء کا تشریف لے جانا بھی امت کے لیے نفع بخش ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضور جب پیغمبر جاتے ہیں تو پھر امت کا نفع کیا؟ حالانکہ ان کی غیر حاضری کے بعد تو امت گمراہ ہونے کا ڈر ہے، مطلب بےہودگی کی طرف بڑھ جائے گی، راستہ بھٹک جائے گی، پھر فائدہ کیا؟ کہا جب پیغمبر اس طرف سفر کرتا ہے نا، کہا ہاں، کہا پھر وہاں سارے امتیوں کے لیے انتظام کرنا شروع فرما دیتا ہے، یعنی وہاں قبر، حشر، صراط، قیامت کی جتنی بھی ہولناک کیا ہے اس کے انتظام ہوتے ہیں اور باقاعدہ حضور شان سے انتظام فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ موت کا ذکر پہلے کیا گیا اور امتیوں کے لیے یہ تسلی دی گئی کہ محبوب بھی جائیں گے، لوگ بھی جائیں گے، لیکن سب کا جانا برابر نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس لیے کہ حضور کے وصال اکبر کے کیفیت جو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی ہیں، میں اس کی ایک جھلک سے فرض کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تشریف لے گئے۔ ہمارے یہاں موت کا فرشتہ کبھی پوچھ کے نہیں آتا ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پوچھتا، وہ بغیر پوچھے ہوئے جس کو چاہتا ہے اللہ کی اذن سے اٹھا کر لے جاتا ہے، بلا تشبیہ اور تمثیل۔ جیسے موت کے فرشتے کو یہ اللہ نے اختیار اور پاور دیا ہے، لیکن موت پر بھی اگر کسی کو پاور ہے تو دنیا اس سے محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خود حضرت اسرائیل سے کہا تھا، اسرائیل تجھے ساری روحوں پر یہ پاور ہے، لیکن 3 روحیں ایسی ہیں کہ جہاں کسی کو پاور نہیں، اس میں اولین روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلے تشریف لائے، سلام کیا، خدا کا پیغام دیا، اور پھر کہا کہ حضور ابھی اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو 3 دن جو تشریف لائے اور واپس ہو گئے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بعد میں آئے، اور جیسے آئے تشریف فرما ہوئے، باتیں ہوئی، اور باتوں کے بعد اسی گفتگو میں یار، محبوب اور محب کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اب وہ ملاقات اور اشتیاق کی باتیں ہونے لگیں۔ پتہ یہ چلا فرشتے بھی جانتے تھے کہ یہ دربار محمد ہے، یہ سرکار ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میرے محبوب سے یہ پوچھنا، اگر وہ کہیں اور وہ فرمائیں تو آپ اپنا کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضور نے اپنے امتیوں کے لیے کیا انتظام کیا؟ تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، موت یہ مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔
اللہ کا تحفہ کیوں ہے؟ تو اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ جیسی اس روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے، یعنی موت کا جیسے آخری جھٹکا ہوا اور جیسے وہ جدا ہوئے، اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو جسم پڑا ہے وہ پڑا ہوا ہے، اب روح کہاں گئی؟ تو فرمایا گیا اسی وقت وہ فرشتے جنہوں نے روح قبض کی ہوتی ہے، اینی ٹائم ان کا عرش کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ عرش کی طرف سیر کرنا شروع، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں آسمان، یہاں تک کہ عرش تک اس روح کو لے جایا جاتا ہے اور وہ روح ڈائریکٹ عرش پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ تو پہلا تحفہ یہ اسے دیا جاتا ہے کہ اسے قرب خدا بندی ملتا ہے، اس کے بعد وہاں وہ سجدہ ریز رہتی ہے یہاں تک کہ ہم غسل کفن دفن جو بھی تہذیب و تدفین ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم آخری دیدار کو کرواتے ہیں، منہ دکھا دیتے ہیں، اور جیسے جنازے کی تیاری کرتے ہیں نا تو فوراً وہ روح کو واپس کر دی جاتی ہے، اور وہ روح آ کر اسی جنازے کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی کرتی ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، بلا تشبیہ اور تمثیل۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ پہلا تحفہ تو اسے یہ ملا کہ نکلتے ہی اس کے دربار خداوندی کا قرب ملا، اور پھر وہاں سے جب واپس لوٹائی جاتی ہے اور جب ہم مردے کو رکھتے ہیں نا تو پھر وہ فرشتے آتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں دوبارہ، اور جیسے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک روایت یہ ملتی ہے، اللہ کرے آپ سب کی سمجھ میں آ جائیں، کہ وہ آنکھیں مسل رہا ہوتا ہے، جب اس کو اٹھاتے ہیں نا تو آنکھیں مسل رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ کیفیت وہاں دکھائی دی جاتی ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت ہو، ایسا، تو وہ آنکھیں مسلتے کہتا ہے فرشتوں لگتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ کن کو ہوگی؟ ارے بھائی نماز کا خیال کس کو آئے گا؟ جو کبھی پڑھتا ہوگا نا۔ آج ہماری اکثریت ایسی ہے، اور یہ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے زمانے میں لوگ بے نمازی کثرت سے پائے جائیں گے۔ آج ہماری اور آپ کی اکثریت یہی ہے کہ ہم بے نمازی ہو گئے، ہمارے پاس نماز جیسا خیال نہیں رہا۔ ابھی سید صاحب ایک کتاب کر رہے تھے کہ برے خاتمے کے اسباب، یعنی کفر پر موت جو ہوتی ہے اور ایمان پر موت، یہ برے خاتمے کے اسباب پر ایک ٹاپک تھا کہ اس کی وجوہات کیا، انہوں نے چند باتیں بتائی، اس میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی بری موت سے مارتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک کفن چور کو لایا گیا، جو راتوں میں کفن اٹھا لیتا تھا یا تو قبر کھودا کرتا تھا، جو دفنایا کرتا تھا یا قبر کا دھیان رکھا کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں جو قبرستان میں کوئی گارڈ رکھ دیا جاتا ہے، لایا گیا اس کو، تو اس سے کچھ معلومات چاہیے، اور اس سے پوچھا، کہا کہ یہ بتا کہ تو نے کوئی قبرستان میں عجیب و غریب واقعہ دیکھا؟ اس نے کہا ایسا تو کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن بہت سارے واقعات ایک ساتھ میں ایسے میں نے دیکھے۔ کہا کیا؟ حضور جس میت کو دفنا کر لے جایا جاتا ہے یا بائی چانس ہم لوگ قبر کھودتے ہوتے یا بارش ہو جاتی تو اکثر میں نے قبریں جو کھلی ہوئی دیکھی نا، تو اس میں نے جب بھی نظر کی نا تو مردے کا چہرہ جو ہے نا وہ قبلہ سے پھرا ہوا ملتا ہے، یعنی ہم لوگ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو منہ قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں نا، یعنی اس انداز میں اس کی گردن رکھتے ہیں، تو کہا میں نے اکثر ایسا دیکھا کہ ان کا منہ پھرا ہوا ہوتا۔ وہ بزرگ نے 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جب اس نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ ترجیح کیوں پڑھا، تو فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جن کے منہ قبلہ سے پھرا دیے گئے ہیں وہ بے ایمان ہو کر مرے ہیں۔ اور لوگوں سے جب تعداد پوچھی گئی اس بندے سے، کہا یہ بندے جو تم نے دیکھے اکثر کتنے ہوں گے؟ اکثر تو بتا رہا ہے، کہا 1000 میں سے میں نے 1% ایسے دیکھے کہ جس کے منہ قبلہ کی طرف ہو گئے، ورنہ 99% میں نے قبلہ سے پھرے ہوئے دیکھے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے اصول بھی یہی ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا دور چل رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا غور کریں۔ موت اتنی آسان نہیں، لیکن سنیں جہاں وہ موت تحفہ ہے اسی طرح وہ بھیانک بھی ہے۔ صدیق اکبر کا دور تھا، کسی کا انتقال ہو گیا اور لوگ جب اس کو کفن پہنا چکے نا تو اس کے کفن میں یہ ہلچل ہوئی، اور جیسے اندر ہلچل ہوئی نا تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جب کفن کھول کے دیکھا نا تو اندر اس کے منہ کے قریب ایک سانپ جو ہے وہ کھڑا ہے، اندر بیٹھا۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیا، انہیں لایا گیا، اور جب آپ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ اس کو ہٹاؤ۔ جیسے اس کو ہٹانا چاہنا تو وہ سانپ بولا۔ قبرستان میں اکثر ہمارے دوست احباب گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، بیٹھنے بھی لوگ جاتے ہیں،
اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. قبرستان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. اس کو یاد رکھیں. اب ہمارے یہاں تو ان لوگوں کی میں کیا بات کروں, فاتحہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. اب جو تھمس اپ اور بھجیے پکاتے ہو یہ قبرستان میں, اب ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ ابھی وہ بھی کم میں سمجھ رہا ہوں. حالانکہ غریب نواز فرماتے ہیں قبرستان میں کھانے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آج ہم بھجیے پکا رہے ہیں. اور کچھ قبرستان میں تو آج بھی لوگ ایسے بیٹھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, جو درگاہوں پر بھی وہ سمجھ گئے نا. مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے لیکن کیا کروں, مجبوری ہے میری. وہ دم پہ دم لگاتے ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تم وہاں جا کر وہ کر رہے ہو جہاں جانے پر حضور نے فرمایا قبروں کا دیدار کیا کرو, تمہیں آخرت یاد آئے گا. تمہارے دلوں کے زنگ جو ہے چڑھے ہوئے وہ دور ہو جائیں گے. تم وہاں جا کر گناہ کر رہے ہو. اور لوگ اس کو تو ایسا ذوق سمجھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے گارڈن میں ہم گھوم رہے ہیں. قبرستان میں محتاط رہیں. میں کئی واقعات اس پہ پیش کر سکتا ہوں. وہاں کا چوہا بھی خطرناک ہو سکتا ہے, وہاں کی چھپکلی بھی خطرناک ہو سکتی ہے. وہاں کا ہر وہ جانور جو وہاں نکلتا ہے ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ الگ ہی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اس کو کئی واقعات مرنے کے بعد مفتی امین القادری صاحب جو قریب کے ملک کے, انہوں نے اپنی کتاب مرنے کے بعد میں لکھا کہ خالی چوہے نے خالی ایسے چھوک دیا نا, مطلب پھوک مار دی نا, وہ پورا آدمی جل گیا. کہیں سانپ نے خالی پھوٹانا مار دیا تو جل گیا. یعنی ایسے ایسے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں. تو یاد رکھ لیں, قبرستان جائیں ضرور, بار بار جائیں, لیکن کوئی چیز ایسی دیکھیں گے جس سے مطلب آپ کو اچھا لگے تو تعجب ضرور کریں, لیکن وہاں سے واپس ہو. اس لیے کہ وہ معاملات ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں, وہ پھر غیبی معاملات ہوتے ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں. صدیق اکبر ہے, جیسی کہا کہ اس کو ہٹاؤ, جیسی لوگوں نے چاہا کہ اس کو ہٹائیں تو وہ سانپ بس زبان فصیح بولا کہ ابو بکر مجھے مت ہٹاؤ, میں اپنے سے نہیں آیا, مجھے تو بھیجا گیا اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہٹا نہیں سکتی. اب امیر المؤمنین ہے, عاشق رسول ہے, اس سانپ سے کہا کہ آپ کی بات میں سمجھ گیا, لیکن ہمیں جو اس کی تجزیہ یہ تجزیہ و تفصیل جو کرنی ہے تو اس کے لیے تجھے تھوڑی دیر رخصت ہونا ہوگا تاکہ ہم اس معاملے کو جو ہمارا فریضہ ہے ہم اپنا ادا کر لیں. اب صدیق اکبر کی زبان وہ سانپ بھی سمجھتا ہے. وہ فوراً رخصت ہوا, غائب ہوا, اور اس کے بعد اس کو جب جنازے میں لیا گیا, نماز پڑھی گئی, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارا فوراً ہوا, اور جیسے آیا تو اب صدیق اکبر سے رہا نہیں گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کہا کہ ایک وجہ بتا سکتے ہیں کہ آخر اس کو جیتے, یعنی جیسے ہی دنیا سے گیا فوراً یہ عذاب کا اس کی 3 وجہ ہیں. کہا کیا؟ کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے میں سستی کیا کرتا تھا. مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی, اور سستی کے ساتھ نکالی بھی تو سستی کے ساتھ. آج انہاں کے سب کو دیکھ لیں نا, میں کسی کی بات نہیں کرتا, سب کی بات کرو, پوری دنیا میں دیکھ لیں, جو جتنا مالدار اتنا کنجوس بنتا جا رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ, جتنی دولت زیادہ آ رہی ہے بس وہ بنتا ہی جا رہا ہے. دین کے معاملات میں اعلان کرتے کرتے مسجد والے, مدرسے والے, درگاہ والے, خانقاہ والے لوگ تھک جاتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اب رمضان میں اماموں کے لیے بھی مسلسل 4 جمعہ اعلان کے باوجود بھی لوگ چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مارک سکیلا نو آئے اگر بولو نا پیر جو ہے 200 روپیہ 9 پیروں تو 1000 روپیہ بنا کے خاکی نے کالا کپڑا والا لوٹی جائے نہیں کرتا کو سید کی بارگاہ میں پیش کرنی مار بات تو اللہ کا برکت دے ہے نا مارے پاس. آپ تو بس دنیا لٹوا والی ہوئی چاہیے. بڑا بھائیو, اللہ کے لیے کبھی بھی اللہ کے لیے نکالنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کریں, مفت نہ کریں. اللہ توفیق دے اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ نکالیں, یہ اہم فریضہ ہے. ایک بات یہ بتائی, اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ بھی نماز میں سستی کیا کرتا ہے. تیسری بات کہا وہ صحابہ میں جو اہل علم تھے, یعنی علماء جو صحابہ میں بھی, کہا ان کی باتوں کو وہ سنی انسنی کرتے تھے, یعنی ان کو سمجھایا جاتا ہے. بہت سارے میرے دوست احباب ملتے ہیں, کہا مولانا تب میں رائیو پاڑی پاڑی گزری جاؤں ہے تو ہمیں نہیں سدھرے گی. یعنی لوگ یہ سامنے سے کہہ رہے ہیں اور پبلک نہیں سدھرے گی. میرا مزاج یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیرت کا یہ تحفہ دیا ہے کہ لوگوں سے امید نہ لگاؤ, بلکہ تم اپنا کام وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کر نکل جاؤ,
ہدایت دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، ہمیں تو اپنا کام یہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھ لیں ہمیشہ یہ 3 اسباب انہوں نے بیان کیے اور اس کی وجہ یہ بنی۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے موت ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس میں موت کا ذکر حضور نے یوں فرمایا کہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ پہلا تحفہ یہ ہوا، دوسرا تحفہ کیا ہوگا؟ تو محدث تشریح کرتا ہے کہ قبر میں پہنچتے ہی جب اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، جیسے وہ منکر نکیر آتے ہیں تو منکر نکیر جب اس کو جھجوڑ کر اٹھاتے ہیں ان کی کیفیت مطلب دیگر وہ ہوتی ہے، لیکن اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یعنی امتی کے لیے یہ سب سے بڑا اور بہترین سنہرا موقع ہوتا ہے کہ قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور دوسرا تحفہ اسے حضور کے مبارک چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کی کیفیت میں آپ کو کیا بیان کروں، جس کو دیدار ہوتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اللہ کرے میرے ایک بہت ہی مشفق و مہربان ایک شخصیت یہاں اسٹیج پر جلوہ بار ہے، جسے اونا نہیں بلکہ پورا گجرات اور مہاراشٹر یہاں تک کہ دور دراز یوپی اتر پردیش تک کے لوگ چھوٹی عمر میں آج بھی جانتے ہیں، جن کو اللہ نے سید شاہ بابا کا جانشین زاہد میاں کا وہ روحانی بیٹا بنا کر بھیجا ہے، جو الحمدللہ اپنے آبا و اجداد کی دی ہوئی روحانیت کے ذریعے اب سینکڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اور میں ایرے گیرے دکھو کھرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑا بڑا ڈاکٹر تو سائنسداں بھی ہوتا ہے، جب اس کا خود کا علاج کام نہیں کرتا ہے تو وہ پھر سید ظہیر الدین قادری کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اب کوئی کام کر سکتا ہے تو آپ کی دعائیں کام کر سکتی ہے۔ یہ شخصیت جو میرے سامنے بیٹھی ہے، اللہ اکبر، میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک سید کی پھونک میں اتنی طاقت ہے، سید کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب ایک سید، ہمارے یہاں جلسے جلوس جو ہوتے ہیں نا تو صدارت سید فرماتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو ایک اکثر خوشی ہوتی ہے۔ ان بندوں میں 2 بندے میرے ایسے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے ہر فنکشن میں سید صاحب موجود ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی مجھے ان پر دونوں کا رشک بھی آتا ہے کہ آپ بڑے سونے لوگ ہیں کہ آپ کی ایک آواز پر سید صاحب لبیک بھی فرماتے ہیں اور آپ کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے اس لیے کہ پیر کا آ جانا یہ اپنی قسمت کا ستارہ بلند ہونے کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہاں، ورنہ آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، آج کوئی وقت نہیں دیتا، لیکن یہ شہزادوں کی شان ہے کہ وہ امت کے لیے ہر وقت جو ہے ٹائم دیتے ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر یہ بات عرض کی، میں کہتا ہوں جب ایک سینکڑوں سالوں کے بعد رسول اللہ کا بیٹا اگر آ جائے تو ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہے، مجھے بتاؤ قبر میں جب رسول اللہ آئیں گے تو ہمارے دلوں کے حالات کیا ہوں گے؟ لیکن یہ کیفیت بتائے گا کون؟ یہ بتائے گا کون؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سید محمد انصار ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کے عشق کی انتہا یہ تھی کہ اللہ اکبر روزانہ رات میں باقاعدہ رسول اللہ کا خواب میں دیدار فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جس کو میں خواب میں دکھوں وہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو جو ساری قوتیں دی ہیں لیکن وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا حضور کا آنا یہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، روزانہ حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ میرے یار سینکڑوں عشاء ایسے بھی ہوں گے اس وقت جن کو حج یا عمرہ سے روکے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سینکڑوں عشاء کے دنوں پر جو بجلی گری ہے نا وہ یہی ہے کہ اس سال حج اور عمرہ سے 6-7 مہینے سے جو پابندی لگائی اور حج میں بھی سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جا سکا پوری دنیا سے، تو ان کے دلوں پر بھی ایک بجلی ہوتی ہے کہ حضور کے روزہ انور پر حاضری نہیں ہو سکی، کعبے کا دیدار نہیں ہو سکا۔ یہ اس شخص کی زبان ہے، اب ان کو تو روزانہ دیدار ہوتا تھا۔ ایک بار اچانک اتفاق یہ ہوا کہ ان کے علاقے میں کوئی بدعقیدہ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے وہابی، دیوبندی، شیعہ، چکراوی وغیرہ۔ اب وہ دیوبندی آیا نا تقریر کرنے کے لیے، تو ان کا مدرسہ قریب میں تھا، ان کا محمد انصار ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ قریب میں تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک وہابی تقریر کرے گا۔ تو ان کو تو وہابی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن دل میں یہ خیال کیا کہ آخر یہ وہابی بولتے کیا ہے، اس کو سن تو لیں۔ تو انہوں نے مدرسے کے اوپر اپنی کھاٹ لگائی، پلنگ، اور وہ کھاٹ لگا کر اوپر بیٹھ گئے، اور جیسے رات کا وقت ہوگا نا تو تقریر کا پروگرام شروع ہوا، اور انہوں نے تقریر سن لی۔ اس لیے نہیں کہ وہاں بھی تقریر کر رہا اور بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، انہوں نے یہ سوچ کر پلنگ لگایا تھا کہ آخر یہ وہابڑا بولتا کیا ہے، تقریر بولتا کیا ہے۔ 24 نمبر۔ جب یہ سن کے پھر بات ختم ہو گئی، رات تقریر ختم، وہ سو گئے۔
لیکن اس رات سے ہی دیدار بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو مولانا تمہارے کہیں جاگو ہوئے ہمارے تو جاگو ہوئے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا تو ہاتھ ملا ہوا پڑے, تو اب قبر کا انتظام خود کر لینا پڑے گا. اس لیے کہ جو نبی کو مردہ کہہ دے اسے ہاتھ ملائے گا, اس کو اپنے بھانے پہ بٹھائے گا تو اپنی بیٹیاں بتا دے گا. ارے جو نبی کا دشمن ہو وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی گستاخ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج بینگلور جل رہا ہے. یہ گستاخوں کی سازش ہے وہی ہے کہ جب وہ مسلمان ہو کر نبی کو مردہ کہہ سکتا ہے, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے. آج یہی حرکتیں ہو رہی ہے. اللہ کے لیے کوشش کرنا, سب سے ہاتھ ملانا, کسی گستاخ رسول سے ہاتھ نہ ملانا, اس سے کوئی رابطہ نہ رکھنا, اس لیے کہ ہمارا سینہ جو ہے نا وہ عشق رسول کا مدینہ رہنا چاہیے. اور حضور نے یہ خواب بند کر دیا, روزانہ دیدار کراتے تھے, خواب بند کر دیا. لوگ مجھے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں بولا نا ہونا ہے کرتا واپڑا 6 میں کوئی دیکھا تو نہیں تو تمہارے وہ کیا انہوں جی مر باپ ٹیکا نے جی آیا نہ تھی, ویکسین آ بھی نہ تھی کووڈ-19 میں, تو مارکسوں کا کرو بھائی ڈسٹینس کا کرو کہ تدبیر છે ને તો આ પણ તદબીર જ છે કે આગળ જે કોઈ આવો આવે ને તો છેટેથી જ આપણે દૂર જ રહેવું જોઈએ. એ આપણી સમજ આવી બનાવવી જોશે. सुनो, हुजूर ने दीदार बंद कर दिया. एक दिन दीदार न हुआ, दूसरी शब न हुआ, तीसरी शब न हुआ. और जिसको रोजाना दीदार होता हो 3 शब गुजर जाए. मैं कहता हूँ जो माँ से मोहब्बत करते हैं उनको पूछना कभी. मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, मुझे पता है. मेरे साथ एक वाक़या ऐसा पेश आया था जिसकी बुनियाद पर मैंने फिर वो सारी चीज़ें जो है तक दी, मतलब छोड़ दी. और उस दिन से मैंने ये आहद कर लिया. वजह ये बनी कि एक मामला ऐसा हुआ कि जिसमें मेरी वालिदा की मोहब्बत में कोई चीज़ आड़ बनने जा रही थी. और उस वक्त वो चीज़ मेरे दिल में इतना घर कर चुकी थी कि जिसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते. लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के लिए इस बात का अहद कर लिया कि अब दुनिया इधर से उधर हो सकती है, माँ माँ ही रहेगी. यानी ये मेरे साथ वाक़या पेश है. जो जिससे मोहब्बत करता है उसको पता चलता है. बाई चांस 4 बेटे और जिससे माँ ज़्यादा चाहती हो ना, और एक वक्त खाली एक लम्हा ऐसा गुजर जाए कि माँ ये कह दे कि हटा, या कोई जुमला ऐसा कहते ना, वो तीनों तो मुस्कुरा रहे होते हैं. वो चौथा जो प्यार करता हो, जिसको डांट पड़ी होती है ना, वो रो रहा होता है. वो तीनों हंसते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, हम लोगों को तो रोज पड़ती है. उसके दिल से पूछ, कहा तुझे तो रोज पड़ती है ना, वो बिना मोहब्बत के पड़ती है. और आज जो मुझे पड़ी है ना, वो बड़ी मोहब्बतों के बाद आज एक बार पड़ी है. इसकी मिसाल यूँ ही समझ ले. हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बुजुर्ग को फांसी दी जाने लगी. गला फांसा, मतलब बादशाह ने दिलवाने के लिए ऑर्डर दे दिया, मुफ्तियों का फतवा था. और जैसे ही तख्ते पर लाया गया ना तो लोगों से कहा पत्थर मारो. लोग पत्थर मारने लगे. लोग गए शिबली रहमा के पास, कहा फतवे पे आपकी भी साइन है, आप भी चलिए पत्थर मारिए. कहा मुझे रहने दो. कहा नहीं चलना होगा. कहा मुझे रहने दो. जबरदस्ती उठा कर ले आए. और जब सामने खड़ा किया ना तो वो अभी तख्ता ऊपर ही थे और काला पकड़ा उस जमाने के एतबार से जो डाला जाता था, तो उनको ऐसे हटाया गया. कहा शिबली भी तुम्हें पत्थर मारने के लिए आ गया. जैसे हज़रत शिबली से नजर मिलाई ना तो शिबली ने चेहरा नीचा समझ गए. उसके बाद उसने कहा पत्थर नहीं मारता. कहा तो? कहा गुलाब की पत्तियां ले आओ. गुलाब की पत्तियां ले आओ. गुलाब की पत्तियां लाए और लाने के बाद उन्होंने इसे मतलब डाली, यानी इस्तकबाल किया. मारा नहीं. मारना तो ये होता है ना, ऐसे डाला और इस्तकबाल किया. लेकिन जैसे वो फूल उनके जिस्म से लगे ना तो वो ज़ारो क़तार रोने लगे. और जब वो रोने लगे ना तो लोगों ने कहा भाई पत्थर पड़ रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, फूल की पत्तियां इतनी लग गई कि रोने लगे. कहा ये सारे जो पत्थर मार रहे थे उसमें से एक भी मुझे नहीं जानता कि मेरा राज क्या है. ये जो मर्द कलंदर आकर खड़ा और फूल जो पेश किए ना मारे ना, कहा ये जानता है कि मेरी असलियत क्या है, यानी मेरे राज से वाकिफ है. कहा मतलब नहीं समझे. कहा गैर जब मारते हैं तो दर्द नहीं होता, अपने जब फूल की पत्तियां भी मारते हैं तो बड़ा दर्द होता है. ये हालात है. आज हमारे भी यही हालात है. आज जो माँ बाप को रख रहे हैं ना, दुनिया का बच्चा अगर गाली दे दे तो माँ बाप को रोना नहीं आता, तो सुन लेते बड़े कान करके. लेकिन जब सगा बेटा गाली देना तो माँ बड़ी होती है. बाप को कोई सरे बाजार के बाहर पकड़ लेना तो कुछ नहीं होता, वो सब्र कर लेता, वापस चला जाता. लेकिन घर में अगर बीवी की वजह से सगा बेटा जब बाप की गिरबान पे हाथ डालता होगा ना, उस वक्त उसकी मौत जो है ना सीने तक आ जाती होगी. क्या आज कौन सी कयामत बपा हो गई
کہ جس کو میں نے قوت اور جوانی کے عالم میں بھی سب کچھ کما کر دیا تھا، آج اس نے جوانی کی دہلیز پر اٹھایا اور بڑا کیا تو آج اس نے میری گربان پکڑ لی۔ کبھی نہ کرنا نوجوان، کبھی نہ کرنا۔ میں نے دنیا میں ماں باپ کے حوالے سے بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں یہ فخر نہیں کرتا، ان سیدوں کی جوتیوں کی برکتیں ہیں۔ میں روٹیاں کم کھاتا ہوں، کتابیں زیادہ رکھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ میں نے ماں باپ کے تعلق سے جتنا پڑھا، آپ یقین جانیں کہ اللہ نے ان کے بہت بڑے مرتبے بنائے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی رضا سوائے واحد ایک ذات ایسی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنی شان جو بیان فرمائے وہ حق ہے، جا بجا ہے، لیکن خصوصیت حضور کی ہے، خصوصیت حضور کی ہے کہ محبوب کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کی رضا پر یہ کہا کہ ہم قریب اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور قیامت میں ہر وہ فیصلہ حضور کی ابرو کے اشارے پر ہوگا، یعنی محبوب جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، یعنی رب کی شان یہ ہوگی کہ محبوب آپ کو کلی اختیار ہوگا۔ پتہ یہ چلا محبوب کی رضا یہ خدا کی رضا ہے، یہ واحد ذات ایسی ہے کہ کائنات میں آج بھی کوئی کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو، یعنی توحید کا پیروکار صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ جائے۔ یعنی یہ خدا نے اپنے محبوب کی شان رکھی ہے، حضور کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد سنا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں میں وہ یہی ہے کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بعد، یعنی بسم اللہ اور کلمہ طیبہ کے بعد لوح محفوظ پر پہلی جو چیز لکھی نا وہ یہ لکھی جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اب جتنے بھی دوست احباب میرے بیٹھے ہیں، میں نہیں کہتا آپ سے اس نے زن میرا، آپ کے سب کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں گے، بائی چانس اگر اس کا ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس لیے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ سمندر سے بھی زیادہ پختہ دل رکھتے ہیں۔ ہاں سمندر کی وسعتیں کچھ نہیں ہے، جو ماں باپ زخم سہتے ہیں نا وہ بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرنا۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، عاشقوں کی باتیں میں نے عرض کی، اور اس میں سے یہ آخری بات ہے کہ وہ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ 3 دن ہو گئے نا تو پھر بیتاب ہو گئے، اور اس کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے جو ہے فوری طور پر مسجد کا رخ کیا، رات میں گئے، درود و سلام پڑھتے رہے، مسجد میں روتے رہے کہ یا رسول اللہ کیا قصور ہو گیا میرا، کون سی ایسی خطر مجھ سے سرزد ہو گئی کہ حضور دیدار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ التجا کرتے 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 آنکھ لگی، اور جیسے آنکھ لگی نا تو قسمت کا ستارہ بلند ہوا، دل کی آنکھیں کھلی، حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کی آمد ہوئی، اور جیسے محبوب آئے نا تو دونوں مبارک انگلیوں میں شہزادے امام حسن اور امام حسین کی تشریف لے گئے، اور جیسے حضور شہزادوں کے ساتھ تشریف لائے، آپ فرماتے میں نے بڑا استقبال کیا حضور کی طرف، میں نے جیسے دیکھا نا تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک سے پھیر لیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے درد دل سناتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اپنے خطا والوں کو اپنے ہی دامن میں ڈو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، بس یہ اپنا عریضہ سنایا۔ میں نے کہا حضور مجھ سے خطا کیا ہو گئی، 3 دن ہو گئے حضور، آپ کو دیکھا نہیں نا، چین نہیں ملتا، حضور آخر وجہ بتا دیں، آپ راضی ہو جائیں، قربان جائیں حضور کے عشق رسول پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کہا انصار میرا عاشق ہونے کا دعوے دار ہے، میں روزانہ تجھے اپنا دیدار کراتا تھا نا، کہا ہاں، کہا پھر بھی میرے دشمن کی تقریب سنتا ہے۔ سمجھا میری بات، سمجھ رہے ہیں کیا کہا حضور نے؟ پھر بھی میرے دشمن کی تقریب سنتا ہے، حالانکہ انہوں نے قصدن نہیں سنی، یہ جو ارادہ تھا وہ یوں تھا کہ آخر بیان کیا کرتے ہیں، ان معلومات تو ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں محرم میں آپ جس کو سن رہے ہیں کمان پہ، یہ سب آگے والوں کی ذمہ داری ہے، سب پیران نظام کی ذمہ داری ہے، اس کو بند کرانا چاہیے۔ ہمیں ان کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تقریر کرانی ہے نا تو کسی سید سے کروائیں، اس لیے کہ یہ گستاخ صحابہ لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے دشمن لوگ ہیں، ان کی تقریروں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے لیے سید کی خاموشی بھی بہتر نعمت ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ باتیں میں نے جو بول دی ہے نا وہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے یہاں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ درد محسوس نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا، کہا تو میرا ہو کر بھی دشمنوں کی باتیں سنتا ہے؟ تو اتنے میں شہزادوں نے کہا نانا یہ تو ہمیں آج پتا چلا کہ آپ کا عاشق ہو کر دشمن کی بات سنتا ہے۔
یعنی پتہ یہ چلا یہ امام حسین کو بھی معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے. لوگ یہ خواب میں لڑ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے ہیں تو ہماری کون پوچھے گا. تمہیں بھی پوچھا جائے گا, کوئی پوچھے یا نہ پوچھے مولا علی ضرور پوچھیں گے, سیدہ ضرور پوچھے گی, امام حسن اور امام حسین ضرور پوچھیں گے. ان کا لاڈلا عبد القادر جیلانی تمہیں بھی پوچھے گا کہ تم نے غیروں کو لا کر اپنی مسجدوں میں کھڑا کیا تھا. کبھی مت کرنا, کسی غیر کو اپنی درگاہ پر لانے کی ضرورت نہیں, کسی غیر کو اپنی مسجد میں یا اپنے محلے میں لانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے سنیت کا ہر عالم ہماری آنکھوں کا تارا ہے. ہاں اس کو مزاج بناؤ. اور اس کے بعد شہزادوں نے کہا نانا جان معذرت ہم شہزادے کر لیتے ہیں, معاف کر دو نا, آخر ہے تو آپ کا ہی عاشق نا. یعنی اس نے جو سنی ہے نا تو وہ آپ کے حوالے سے سنی ہے کہ یہ بندہ میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں, یہ حیات النبی نہیں مانتے, یہ غیب کا علم نہیں مانتے, یہ فلاں چیز کہتے ہیں فلاں چیز کہتے ہیں. معلومات کے لیے سنی تھی. حضور نے فرمایا شہزادو جاؤ, تم نے سفارش کر دی ہے تو معاف کر دو. پتہ یہ چلا سید سفارش کرتا ہے نا تو معاف کر دیا جاتا ہے. جنازوں میں نے ایک وصیت لکھی ہے, مولانا جعفر کے پاس لکھ کے میں نے دے دی ہے, آپ سے بھی وصیت ہے, اور خاص کر کے سید شاہ بابا کے پورے خاندان والوں سے, خدا نہ کرے جب بھی کبھی اس فقیر کی موت ہو جائے تو میری سب سے پہلی نماز جنازہ اونلی ون سعادت کرام ادا کرنا. اس کے بعد میرے ورثہ کے ساتھ میں قوام اہل سنت اور خواص اہل سنت ادا کریں گے. اس لیے کہ جب 40 مومن کسی مردے کے بارے میں, میت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں نا تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. کہیں فرمایا 100 آدمی گواہی دیتے ہیں نا مغفرت کی تو بخش دیتا ہے. 3 صفحے 5 صفحے 7 صفحے ہو جائے اللہ بخش دیتا ہے. آخر کی بھی تمنا یہی ہے کہ قیامت کے دن بہت دور ہے کہ عالم برزخ پہ جانا ہے, قبر میں پہنچو نا تو فرشتے بخشش کی ضمانت دیتے, کہا سیدوں نے پہلے تیری ضمانت لی ہے. اللہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم غلام سید ہیں, کیوں در زمانے سے سلسلہ ہمارا ہے قادری گھرانے سے. اور امام شاہ پر کہتے ہیں 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول ابتدا کے واسطے, قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا قدر قادر قدر تما کے واسطے. میرے عزیز دوست اور ان کے صاحبزادگان جو بھی ہیں, ان کی والدہ کے برسی کے فاتح کے موقع پر یہ محفل پاک سجائیے. اللہ تعالیٰ انہیں کربت جنت عطا فرمائیں, سگائے قبائل کو درگزر فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین.